बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे पैदा किया, इसलिए वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश हुई। यानी औरत की पाकी की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा ज़रूरी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। मेरे दोस्तों, अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए, नाजुक हिस्सों के लिए पसली एक ढाल है जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाएं पसली से निकालकर ये भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं बल्कि उसके उसी टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाएं प्यार से, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका भरोसा, आपका गुरूर बन सके। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को रुस्वा न करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी बहन, बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करें। अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा सोचेंगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। दोस्तों, औरत की फितरत के बारे में बताते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। यानी उनकी फितरत में कुछ न कुछ टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज़ का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे तो चूंकि ये टेढ़ी फितरत की होती है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़कर ज़रूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर को समझो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, और अगर उनका टेढ़ापन हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उनको जितना हो सके प्यार मोहब्बत से समझाओ। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया है, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें पता चलती हैं कि इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पैदा होने का ये मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है उसी तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का ये मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है जो इससे अलग नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी के मवाल से पैदा हुआ है, बल्कि मतलब यह है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली औरत का मतलब ये है कि औरत के मिजाज में कुछ टेढ़ापन पाया जाता है जो इसके मिजाज का हिस्सा है और इसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो इससे अलग नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए
اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے آ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے داروغہ مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر آئیں گے اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہیں گے، اے جبریل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے اللہ، جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی جنزیر توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تجھے اچھی زندگی نہیں دی تھی؟ یا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی تھی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ میرے دوستو اب ذرا ہم خود پر غور کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنا ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ میرے دوستو اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ میرے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔
اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولیں، ابا جان آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا۔ میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ میرے دوستو ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔